بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، استحاضہ اور بواسیر کا خون سروں کے استعمال سے بند ہو جاتا ہے۔ میں نے کل ویڈیو بنائی تھی سروں کے بارے میں۔ چلو دوسرے ممالک تو خیر ہے، انڈیا کے دوستوں نے باہر کے ممالک سے پوچھا کہ سرو ہوتا کیا ہے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے پوچھا کہ سرو ہوتا کیا ہے۔ بھائی آپ کی مہربانی، یہ سرو جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، نیچے سے تھوڑا سا پھیلا اور اوپر سے جو بالکل پتلا پتلا ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ سرو اتنی مشہور چیز ہے، باغاتوں کے اندر، گھروں کے اندر، گملوں کے اندر، اور پھر کوئی دوستوں کی بڑی مہربانی ہے جو لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، آپ لوگ ان کو جواب دے دیتے ہو۔ آپ کی بہت بڑی مہربانی کہ آپ میرا مسئلہ تھوڑا سا حل کر لیتے ہو، بہت ذرا کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سرو جو ہے عام مشہور چیز ہے، مزاج اس کا سرد ہے، خشک ہے، معتدل قسم کا، یعنی اتنا زیادہ سرد بھی نہیں، اتنا زیادہ خشک بھی نہیں ہے۔ اور یہ جب وہ ہمارے ہاں سارے پاکستان میں اور اکثر انڈیا کے جب وہ شہروں میں دیہاتوں میں اس کو سرو ہی کہا جاتا ہے، اور عربی کے اندر اور فارسی کے اندر ہے اس کو ار کہا جاتا ہے، این رے اور این رے، ار۔ اور انگلش کے اندر اس کو سائپرس کہا جاتا ہے، سائپرس، SIAPRAS، سائپرس کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کے آدمی کو اگر خود پتہ نہیں چلتا تو کسی سے آدمی پوچھ بھی لیتا ہے، آپ کے پڑوس کے اندر کو جو بڑی عمر کا ہوگا، بلکہ بکری چرانے والے، بیڑے بکری چرانے والے جو وہ دیہاتی لوگ، زمیندار، کسان، سب کو پتہ ہوتا کہ یہ سرو کا پودا، آپ کسی سے پوچھ لیا کریں۔ بہرحال یہ ہے بہت زبردست ہے، یہ سیلان رحم جو ہے اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے، کثرت حیض کے لیے بھی بہت زبردست ہے، اور بول فی الفراش اور کثرت پیشاب، یعنی جو بچے جو بستروں پہ پیشاب کر لیتے ہیں یا جن لوگوں کو پیشاب زیادہ آتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس کا ثبوت بنا کے آپ نے 1 ماشا سے 2 ماشا تک پانی کے ساتھ صبح شام آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور جن لوگوں کو استحاضہ کا خون بہت زیادہ آتا ہے اور وہ میڈیسن ادویات استعمال نہیں کرنا چاہتی، ان کا دل نہیں کرتا ہے، تو اس کے 2-3 تولے پتے لے کے باریک پیس کے اپنے پیڑوں پہ لیپ کر کے 1 گھنٹہ کے بعد جب وہ آپ 2 ڈالیں، بغیر دوائی کے استحاضہ کی تکلیف جب وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کل کھانسی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، آپ ایسا کریں کہ 6 ماشا یا 5 ماشا لے لیں اس کے پتے، اور 5 ماشا ہی ملٹھی لے لیں، ان دونوں کو باریک کوٹ کے پانی کے اندر جوش دے کے آپ میٹھا کر کے یا بغیر میٹھا کے صبح دوپہر شام استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہیں آپ کو کھانسی کے اندر جا وہ فرق 1 دن کے اندر ہی پڑ جائے گا۔ اسی طرح یہ جو ہمارے دانت ہیں مسوڑے ہیں، اکثر اور بیشتر جب یہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، آپ 5 ماشا اس کے پتے لے لیں، پانی کے اندر ابال لیں، ابالنے کے بعد اس کے غرارے کریں، انشاءاللہ العزیز مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے، دانت کا درد بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ اور یہ جو پھوڑے اور پھنسیاں ہوتی ہیں خصوصاً بچوں کو، اور گرمی کے ایام کے اندر تو یہ بہت زیادہ نکل آتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ جو پیپ والے پھوڑے پھنسی ہیں یا بغیر پیپ کے ہیں، زخم ہو گئے ہیں، تو آپ اس کے لیے ایسا کریں کہ 5 گرام اس کے پتے اور 5 گرام انار کے پھول، 5 گرام سرو کے پتے اور 5 گرام جو وہ انار کے پھول آپ لے کے انہیں باریک کر لیں، اور 5 گنا زیادہ بالکل باریک پاؤڈر آپ بناؤ گے، بالکل آٹا کی طرح آپ بناؤ گے۔ باریک کرنے کے بعد جو کوئی پھوڑا پھنسی ہے کسی بچے کو، عورت کا، بڑے کا، چھوٹے کو، جس کو مرضی ہے،
تو آپ 5 گنا زیادہ گھی کے اندر مکس کر کے تو آپ جو ہے وہ پھوڑے اور پھنسیوں پہ لگاتے رہیں. زخم انشاءاللہ العزیز ہیں 2-4 دن کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے، اور پھوڑے پھنسیاں بھی 1-2 دن کے اندر جب وہ ختم ہو کے سکون آ جائے گا. تو سروں کا استعمال بہت زبردست ہے پاکستان کے اندر ہے. ہر گلی کوچے محلے شہر دیہات کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا تو کسی سے پوچھ لیا کریں. بہرحال جب بواسیر کا خون آ رہا ہو، استحاضہ کا خون آ رہا ہو، آپ جو ہے وہ اسے کھانے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہو. اسے پانی کے اندر ابال کے بھی آپ پی سکتے ہو. پھوڑے پھنسیے تو آپ مرہم بنا کے استعمال کر سکتے ہو. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ بڑی بڑی قیمتی ادویات آپ استعمال کرتے رہے، اس سے فرق نہیں پڑا، لیکن سروں کے استعمال سے فرق پڑ گیا. سمجھ آ جائے تو ضرور استعمال کریں، اپنے دوستوں کو استعمال کریں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.